كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه أبكى الآنام لشوقه صلوا عليه وآله. اگر ہم سیرت نبوی اور سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ میں آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی. فتح مکہ جو 2 سال بعد پیش آئی 10,000. پھر 2 سال بعد حجۃ الوداع میں 1 لاکھ سے زائد کا جم غفیر ہے. پھر اس کے بعد فتنے پنپتے ہیں ارتداد کی شکل میں، مانعین زکوٰۃ کی شکل میں، مدعیان نبوت کی شکل میں. پھر فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20ویں ہجری تک ہم دیکھتے ہیں کہ روم و فارس کی عظیم حکومتیں زیر اسلام ہو جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے، وہ صحابہ جو فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آگے بڑھ ہی رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے برادران وطن کے ساتھ دوریاں بڑھا رہے ہیں، تو اس موضوع پر شیخ ابراہیم صاحب جو میرے استاذ محترم ہیں، عمر آباد کے جامع مسجد کے رسمی امام ہیں، دعوتی شعبے کے مسئول ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. صدر اجلاس، علماء کرام، ذمہ داران مراکز اور معزز سامعین، اس وقت مجھے آپ کے سامنے غیر مسلم برادران وطن سے دوریوں کے اسباب اور علاج، اس عنوان پر مختصر انداز میں کچھ باتیں کہنا ہے. محترم سامعین، ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے. یہاں پر مسلمانوں کے علاوہ مختلف ادیان اور مذاہب کے ماننے والے بہت سارے لوگ رہتے اور بستے ہیں، جن سے روزمرہ کے معاملات میں ہمارا سابقہ پڑتا رہتا ہے. لین دین میں، تجارت میں، تعلیم و تعلم میں، سفر اور حضر میں، جلسے جلوس اور اجتماعات وغیرہ میں اکثر ایک ہی جگہ رہتے اور بستے ہیں اور ایک ہی جگہ کام بھی کرتے ہیں. کہیں استاذ اور شاگرد کا تعلق ہے، کہیں حاکم اور محکوم کا، کہیں خادم اور مخدوم کا، کہیں آقا اور مزدور کا. غرض دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کے یہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ گہرے روابط اور تعلقات ہیں. اس کے باوجود اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں کے برادران وطن کے ساتھ تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں، بلکہ دوریاں اس قدر ہیں کہ نہ مسلمان غیر مسلموں کے مذاہب کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہیں، اور نہ ہی غیر مسلم اسلام کی حقیقت سے واقف ہے. نہ مسلمان اپنے معاشرے میں رہنے والے
غیر مسلموں کو اچھی نظروں سے دیکھتا ہے اور نہ ہی غیر مسلم مسلمان کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتا ہے۔ ان دوریوں کی وجہ سے غیر مسلموں کے ذہنوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس قدر نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ آج غیر مسلموں میں بہت ساری تنظیمیں اور بہت ساری جمعیتیں محض اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی پر قائم ہوئی ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ آج جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ آئیے اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کا کیا حل ہے، مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالی جائے۔ اس کا بنیادی اور پہلا سبب دعوتی مزاج کا نہ ہونا۔ امت مسلمہ امت داعیہ ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمان بن جائے، دیندار بن جائے، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ بتائی گئی کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم ہی لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت اللہ کے اس فریضے کو انجام دے۔ یہ فریضہ کسی ایک جماعت کا، کسی ایک تنظیم کا یا صرف علماء کا نہیں، بلکہ قرآن مجید نے ساری امت کو اس فریضے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ دعوتی مزاج نہ ہونے کی وجہ سے آج غیر مسلموں سے ہماری دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ دعوتی مزاج نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم دعوت کے مواقع کو ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں 80-85% آبادی غیر مسلموں کی ہے۔ یہ دعوت کا ایک بہترین موقع ہے، لیکن ہم نے اتنے بہترین موقع کو محض اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے گنوا رہے ہیں۔ یہ پہلا بنیادی سبب ہے دعوتی مزاج کا نہ ہونا۔ دوسرا اہم سبب قرآن مجید کے بعض نصوص کا غلط استعمال۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں مخصوص حالات میں نازل ہوئی ہیں۔ ہم نے ایسی ساری آیتوں کو سارے غیر مسلموں پر چسپاں کیا۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہیں۔ مشرکوں کی جس ناپاکی کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، علماء نے، جمہور مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد باطن کی نجاست ہے، جسمانی نجاست نہیں۔ آج ہم نے بہت سارے غیر مسلموں کو اس لیے اپنے مراکز سے، مساجد سے دور رکھا کہ ان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناپاک ہیں، اور ایسے ناپاک لوگوں کو نہ تو مسجد میں داخل ہونے دینا چاہیے اور نہ ہی اسلامی مقدس مقامات پر۔ بہت سارے مسلمان تو ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ قرآن مجید یہ تو بس مسلمانوں کی کتاب ہے، کوئی غیر مسلم اگر اس کو ہاتھ لگائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا جرم کا ارتکاب کیا، بڑے جرم کا اس نے ارتکاب کیا، وہ سزا کا مستحق ہے۔ یہ سارے تصور آج ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں مشرکین سے قتال اور لڑائی کا حکم دیا گیا ہے۔ مشرکین سے قتال اور لڑائی کا یہ حکم عام حالات میں نہیں، مخصوص حالات میں قرآن مجید نے مشرکین کے خلاف تلوار اٹھانے یا ان کے ساتھ قتال اور لڑائی کرنے کا حکم دیا۔ جہاں بھی قتال کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے وہیں پر اس بات کی وضاحت بھی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ قتال ان لوگوں سے کرنے کا حکم دیا گیا جو مسلمانوں سے کرتے ہیں، جو مسلمانوں سے لڑائی کرتے ہیں، رہے وہ غیر مسلم۔ جو مسلمانوں کے ساتھ نہ تو لڑائی کرتے ہیں
نہ وہ لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں، ایسے مسلمانوں کے ساتھ، ایسے غیر مسلموں کے ساتھ لڑائی کرنا یا ایسے غیر مسلموں کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ مسلمان ان کے ساتھ جنگ کرنے، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی اور بھول ہے۔ آج بہت سارے مسلمانوں میں یہی غلط فہمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ غیر مسلموں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف تلوار اٹھانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ دوستی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کیا ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ کافروں کو دوست نہ بنانے کا جو حکم دیا گیا، دوستی اور تعلق میں ہم نے فرق نہیں کیا۔ دوستی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، قلبی تعلق اس سے قرآن مجید نے منع کیا ہے۔ قرآن مجید میں جس دوستی سے منع کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ مسلمانوں کا قلبی تعلق نہ رہا، غیر مسلموں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا، ان سے روابط بڑھانا، یہ تو بہت ضروری ہے۔ اگر ان کے ساتھ ہمارے روابط نہ ہوں، تعلقات نہ ہوں، تو یقیناً دعوت کا یہ فریضہ انجام ہی نہیں پائے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، اور انبیاء کے بعد یہ ذمہ داری اس امت پر عائد ہوئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دوستی میں اور تعلق میں فرق کریں۔ ان اسباب کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غیر مسلموں کو اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ غیر مسلموں کو ہم اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ دشمنی یک طرفہ نہیں ہوتی، دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ ایک تو غیر مسلم بھی ہم کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ہم غیر مسلموں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اگر غیر مسلم ہندوستان کے برادران، ہندوستان میں رہنے والی دوسری قومیں ہم کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں تو ان کو حق ہے۔ اس کی وجہ قرآن مجید نے خود بیان فرما دی۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ ایک مضبوط اور بہترین دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت سے واقف نہیں۔ ابھی جیسا کہ بات آئی کہ آدمی جس چیز سے نا واقف ہوتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ برادران وطن ہم سے دشمنی کرتے ہیں، ہم کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری حقیقت سے واقف نہیں۔ خود اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ آپ کی حقیقت سے واقف نہیں۔ لوگ اگر اللہ کے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد، آج اگر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کی حقیقت سے واقف نہیں۔ اگر وہ اسلام، نبی اور مسلمانوں کی حقیقت سے نا واقف ہونے کی وجہ سے اسلام سے، مسلمانوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہے ہیں تو یہ انہیں حق ہے، لیکن ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم ان کو اپنا دشمن سمجھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم جن قوموں کے درمیان رہتے ہیں، جن برادران کے درمیان رہتے ہیں، انہیں اپنا دشمن نہ سمجھیں، انہیں اپنے سے قریب کرنے اور ان کی اس دشمنی کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے وہ دشمن جو آپ کے جان کے دشمن تھے، آپ کو قتل کرنے کی غرض سے نکلے، لیکن جب انہوں نے آپ کو قریب سے دیکھا، اسلامی تعلیمات کو انہوں نے قریب سے دیکھا تو ان کی زندگی بدل گئی۔ ہم جانتے ہیں ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے حکم سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ جب وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو اتفاق سے صحابہ اکرام نے انہیں گرفتار کر لیا اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے انہیں باندھ دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ شخص جو نبی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، نبی کے خون کا پیاسا تھا، ایسے مجرم کو، ایسے جانی دشمن کو قتل کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ وہ شخص ثمامہ بن اسال کہتے ہیں کہ میں ایک بڑا مجرم ہوں، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو یقیناً ایک مجرم کو قتل کر دیں گے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یقیناً میں آپ کے احسان کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ پہلے دن، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی یہی گفتگو ہوئی۔ 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ ثمامہ کو آزاد کر دیا گیا۔ قریب کے باغ میں گئے اور غسل کر کے واپس آئے، اور ثمامہ بن اسال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ غور کریں، یہ زندگی میں تبدیلی جو آئی، جو ابھی 3 دن قبل نبی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، وہ آپ کا نہ صرف جانثار بنتا ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ثمامہ بن اسال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو، اسلامی تعلیمات کو انہوں نے قریب سے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک آج سے پہلے اگر کوئی بدترین شخص تھا تو وہ آپ تھے، آج کے بعد اگر میرے نزدیک کوئی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے تو وہ آپ ہیں۔ یہ تبدیلی ایک دشمن میں جو آئی وہ آپ کو قریب سے دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ ضروری ہے کہ ہم یہاں کے جو بھی غیر مسلم ہیں انہیں ہم اپنا دشمن نہ سمجھیں، بلکہ ان کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری اہم چیز جس کا آج کے حالات تقاضا کر رہے ہیں وہ ہے غلط فہمیوں کا ازالہ۔ آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت سی غلط باتیں اور غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ روز اول سے اسلام دشمنوں کا یہ حربہ رہا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت ساری غلط فہمیاں پھیلاتے رہے ہیں، اور یہ کام موجودہ دور میں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو بڑی تیزی کے ساتھ بدنام کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں بہت سارے سادہ لوح انسان ایسے ہیں جنہیں اسلام کی حقیقت معلوم نہیں، جو اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں، جو بھی غلط باتیں وہ واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر یا اخبارات میں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں، اسی کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہی ہے، اور اسلام کی بہت ساری غلط باتیں ان کے سامنے آتی ہیں، اور اسی بنیاد پر اسلام کے بارے میں وہ ایک غلط تصور قائم کر لیتے ہیں۔ آج نہ صرف غیر مسلم بلکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں اسلام کا کوئی صحیح تعارف نہیں ہے۔ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو آج یہ سمجھتے ہیں ہم جو اذان دیتے ہیں، اذان کا جو پہلا کلمہ اللہ اکبر ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا جو ایک بڑا بادشاہ اکبر نامی گزرا ہے، یہ اس کو اپنا خدا اور اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، اور 5 وقت اسی خدا کا نام لے کر اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اس کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ غلط فہمی آج بہت سارے غیر مسلموں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اذان کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو عام کریں اور لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے حالات میں سب سے اہم ذریعہ اخلاق اور کردار ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہتھیار کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ رحم دل نہ ہوتے تو جو لوگ یہ آپ کے قریب ہیں یہ آپ سے دور ہو جاتے،
اور پھر سورہ حامیم السجدہ میں خصوصاً دشمنوں کے ساتھ ایک مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بہتر انداز میں دیجیے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جس سے تمہاری دشمنی ہے اس کی یہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. آج کے حالات خصوصاً اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، ملک میں جو کچھ بھی حالات پیش آ رہے ہیں، ایسے میں یہاں کے غیر مسلم ہم سے قریب ہو رہے ہیں، ہمارے لیے وہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے قریب ہوں، ان سے تعلقات کو مضبوط کریں اور ان کے ساتھ مل کر ان کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں اسے دور کریں اور ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کا سچا داعی بننے، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیراً. آپ نے دیکھا شیخ محترم کے خطاب میں ہم مسلمانوں کی جانب سے ہونے والی کوتاہیاں جو آگے چل کر دوریوں کا سبب بنتی ہیں اور پھر یہی عداوت کی شکل اختیار کرتی ہے. اور اگر حال یہ ہو جیسے کہ شیخ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے پاس بسنے والے جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے اذانوں کے مفہوم کو یہ سمجھیں اللہ اکبر یعنی مغلیہ سلطنت کے جلال الدین اکبر کی وہ مراد لیتا ہے اور ہماری نمازوں کو جہاد کی ٹریننگ سمجھتا ہے تو پھر یہ عداوت یقینی ہے. تو ضروری ہے کہ اس عداوت کو دعوت کے ذریعے ان اشکالات کو دور کیا جائے. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.